شیرینی تقسیم کی جاتی ہے قرآن کریم کے اختتام پر، یہ کوئی لازم اور ضروری سمجھ کر یا کوئی مستحب اور کوئی ثواب کا کام سمجھ کے نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی یہ سمجھ کر کرتا ہے تو یہ گناہ ہوگا، یہ گزر ہوگی۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس خوشی کے اظہار کے طور پر ہمارے معاشرے کی ایک ثقافت کا حصہ ہے کہ خوشی کے موقع پر شیرینی تقسیم کی جاتی ہے، اور ہمارے لیے ایک مومن کے لیے، صاحب ایمان کے لیے اس سے بڑی خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے کہ قرآن کریم پڑھا اور سنا گیا، اور وہ بھی رمضان کے اندر، وہ بھی تراویح کے اندر۔ اس لیے یہ کوئی بدعت نہیں سمجھنا چاہیے۔ بدعت اس وقت ہوگا جب ہم اس کو کوئی لازمی دین کا جز اور ضروری سمجھیں گے۔ اگر کبھی نہ کیا جا رہا ہو تو ہم برآمد کرنا شروع کر دیں کہ جی قرآن ختم ہوا، مٹھائی بھی نہیں کھلائے۔ اگر ایسا ہوگا تو غلط ہو جائے۔ اس مسئلے کی وضاحت میں کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ شیرینی تقسیم کرنے کے بارے میں دونوں طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اس میں بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو لازمی دین کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ بعض کو ٹوٹلی صرف سے غلط کہتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ ہم یہ کوئی دین سمجھ کر یا دین کا جز سمجھ کر نہیں کرتے۔ ایک شیرینی کی تقسیم کرنے کا معاملہ الحمدللہ کچھ لوگوں نے، اور اس میں کوئی مسجد کے چندے کا بھی پیسہ نہیں دینا پڑے، یہ کچھ لوگوں کا اپنا ذاتی خوشی کا اظہار ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ پاک نے خوشی کا یہ موقع ہمیں دیا ہے، اس سے بڑھ کر ہماری خوشی کا کوئی موقع نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو بھی قرآن سے جوڑ دے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم لك الحمد شكرا ولك المنه فضلا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد شكرا ولك المنه فضلا، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع نوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع حدودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس، اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما انت اهله، وارحمنا ما انت اهله، فانك انت اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا، وارحمنا وارحمنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا خير المستغيثين، يا أمان المستجيبين، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. يا الله، يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ہم سب کمزور و ضعیف گنہگار و خطاکار سیاحت بندے، تیری رحمت کے متلاشی، تیری رحمت کے متمنی، تیری رحمت کے عارض و مند، یا اللہ قرآن کریم کے اس اختتام کے موقع پر اپنی جھولیاں پھیلائے، اپنے ہاتھوں کو دراز کیے تیرے سامنے بیٹھے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یا اللہ مبارک صاف رات ہے اور مبارک موقع ہے، یا اللہ قرآن کریم کے اختتام کا موقع، جو نزول رحمت کا موقع ہے، دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے۔ اس موقع پر ہم یا اللہ نیاز مندانہ انداز میں تیرے سامنے بیٹھے، دست سوال ساریوں کی طرف سے تیرے سامنے پھیلائے بیٹھے، اپنے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا سوال کرتے ہیں، تیری رضا اور خوشنودی کا سوال کرتے ہیں، جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، عافیتوں کا سوال کرتے ہیں، اس سے تیری رحمت کا، تیرے فضل کا، برکتوں کا سوال کرتے ہیں، اتباع سنت کا سوال کرتے ہیں، تقویٰ کے حصول کا سوال کرتے ہیں، قرآن کریم سے جڑنے کا سوال کرتے ہیں، دونوں جہان کی رزقوں کا سوال کرتے ہیں، رفقتوں کا سوال کرتے ہیں، بلندیوں کا سوال کرتے ہیں، اور وہ سب کچھ مانگتے ہیں جو تیرے خزانے قدرت میں ہیں، اور وہ سب کچھ مانگتے ہیں جو ہمیں مانگنا چاہیے، جو ہماری ضروریات میں سے ہے، ہماری حوائج میں سے ہے،
دنیا اور آخرت کی دینی دنیاوی تمام ضروریات میں سے ہم وہ سب کچھ سے مانگتے ہیں. اللہ اس مبارک موقع پر، اس قبولیت کے موقع پر، اس نزول رحمت کے موقع پر اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یا اللہ ہم سب کی یہ دعائیں قبول فرما. یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرما. اپنی رحمت سے ہماری یہ ساری دعائیں قبول فرما. ہماری مانگ سے بڑھ کر تو ہمیں عطا فرما. ہمارے اللہ ہماری مانگ سے بڑھ کر ہمیں عطا فرما. ہمارے استقامت سے بڑھ کر عطا فرما. اپنی شان کے مطابق عطا فرما. دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما، قبر میں بھی عطا فرما، حشر میں بھی عطا فرما، میزان عمل کے وقت میں بھی عطا فرما، انفراد کے وقت میں بھی عطا فرما، حساب و کتاب کے وقت میں بھی عطا فرما، نام عمل کے دائیں ہاتھ کے بائیں ہاتھ سے ملنے کے وقت میں بھی عطا فرما. ایسے کہ قدم قدم پر تو ہمارا مددگار بن جا، ہمارا معاون بن جا، ہمارا دستگیر بن جا، ہمارا فریاد رب بن جا. اللہ ہم اس قرآن کریم کی برکت سے تجھ سے تیری رحمت کا، تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں. قرآن کریم پڑھنے کا جو حق تھا اللہ قرآن کریم پڑھنے کا جو حق میں ہر چیز ادا نہ کر سکا.
سر کیے ہوں یا علانیتاً کیے ہوں، یا اللہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، جان بوجھ کر کیے ہوں یا بھول سے کیے ہوں، عمدن کیے ہوں یا خطا مسلط ہو گئے ہوں، ہمارے علم میں ہوں یا کر کے بھول چکے ہوں، سب تیرے علم غیب میں موجود ہے، تیرے علم غیب سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ اللہ ہمارے سارے گناہوں پر قدم عفو پھیر دے، اللہ ہمارے سارے گناہوں پر قدم عفو پھیر دے، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں بخشائے بندوں میں شامل فرما، اور یا اللہ ہمیں اس حالت میں کر دے، اس حالت میں کر دے جس حالت میں ہم اپنی ماؤں کے پیٹوں سے چلے گئے تھے، اللہ ہمیں اس طرح سے گناہوں سے پاک کر دے۔ رمضان کی اختتام کا موقع ہے کہ اللہ مغفرت نہ ہوئی تباہ و برباد ہو جائیں گے، تحت محض ہو جائیں گے، یا اللہ ہماری ہلاکت ہو جائے گی، یا اللہ مرادی ہو جائے گی، خائب و خاسر ہو جائیں گے، اللہ ہم اس خائب و خاسر ہونے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ اس اختتام قرآن کے موقع پر، اس اختتام رمضان کے موقع پر ہم تجھ سے مغفرت کے طلبگار ہیں، ہمیں بھی اور ساری امت کو تو معاف فرما دے، ہماری اللہ ہماری بھی اور ساری امت کی مغفرت فرما دے، تمام مومن مردوں کو، تمام مومن عورتوں کو، تمام مسلمان مردوں کو، عورتوں کو، سب کو معاف فرما دے، سب کی بخشش فرما دے، سب کی گردنیں جہنم سے آزاد فرما دے، سب کو ہدایت کے راستے پر گامزن فرما، سب کو حق کی یا اللہ ہدایت عطا فرما، حق پر استقامت کے ساتھ مرتے دم تک چلنے کی توفیق عطا فرما، نور حق سے ہمارے سینوں کو منور فرما، نور ہدایت سے ہمارے سینوں کو معطر فرما، قرآن کریم کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو منور فرما۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عافیتوں والی، سکون والی، راحتوں والی، برکتوں والی، خوشیوں والی، کہ اللہ آرام والی زندگی نصیب فرما، موت نصیب فرما، آخرت نصیب فرما، قبر نصیب فرما، آخرت کے تمام مراحل ہمیں عافیتوں والے نصیب فرما دے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ رمضان مبارک کے اندر جتنے اعمال کی توفیق ملی، روزے ہوں، تراویح ہوں، یا اللہ یا قرآن کریم کی تلاوت، یا اللہ ذکر و اذکار، دعائیں، جو کچھ بھی اعمال کی توفیق تیری طرف سے ملی ہے، سارے اعمال کو قبول فرما، اور ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، کہ آئندہ بھی ہم بار 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 ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، یا اللہ بھرپور طریقے سے قدردانی کے ساتھ رمضان کی نعمتوں کو پا سکیں۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ گزشتہ سال بہت سے لوگ ہمارے درمیان موجود تھے، آج ہمارے درمیان موجود نہیں، اللہ نہ جانے ہماری زندگی کا کتنا عرصہ باقی رہ گیا ہے، ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہماری صفوں میں گزشتہ سال سے آج نہیں، یا اللہ ان مرحومین کی کامل مغفرت فرما، بخشش فرما، یا اللہ کروڑ انہیں جنت نصیب فرما، یا اللہ آخرت ان کے لیے بہتر بنا، آخرت کے تمام مراحل ان کے لیے آسان فرما، یا اللہ میرے والد محترم صاحب کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ میرے والد محترم صاحب کی کامل مغفرت فرما۔ 2 مہینے پہلے ہم سے رخصت ہو گئے، یا اللہ گزشتہ سال اور بڑی پابندی کے ساتھ ہر سال اس اختتام قرآن کے موقع پر حاضر ہوتے تھے اور مجھے ان کی دعائیں دیتے تھے، یا اللہ اس کی دعاؤں کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اللہ اس کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما۔ وہ چلے گئے لیکن یا اللہ تو موجود ہے نا، اللہ تو موجود ہے، تو ہماری زندگی کی فرما۔ یا اللہ میں سے جس کے بھی والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما، یا اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، یا اللہ سب کو کامیابیوں کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، اور ہم سب کو بھی اپنے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ابھی اللہ قریب میں بھی ہمارے محلے کے کئی افراد دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ ہمارے علاقے کا نوجوان نوحال یا اللہ بچہ عبد المعین جن کا انتقال ہوا ہے، یا اللہ اس کی بھی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ میری ساس کا بھی گزشتہ دنوں انتقال ہو، اس کی بھی کامل مغفرت فرما۔
یا اللہ اسی طریقے سے ہمارے محلے کے ہماری مسجد کے نمازیوں کے بھی کئی سارے ریلیٹیو کئی سارے رشتے دار جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سب کی کامل مغفرت فرما سب کو یا اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرما بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما یا اللہ بہت سے ایسے نمازی حضرات جو گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے یا اللہ لیکن آج ہماری سبوں میں وہ نظر نہیں آ رہے بیماریوں میں مبتلا ہیں یا اللہ وہ شفا کلی آج شفا کامل عاجل نصیب فرما راؤ ارشاد صاحب راؤ برہان صاحب اسی طریقے سے یا اللہ اور بھی کئی بیمار حضرات جن کو صاحب نے نام ذکر کیے ہیں یا اللہ سب کی یا اللہ سب کو شفا کلی نصیب فرما سب کو صحت عطا فرما سب کو تندرستی عطا فرما اور ہم سب کو اپنی زندگی اپنی صحت کی اپنی وقت کی اپنی زندگی کی ایک نعمت کی طرف جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما کئی افراد نے کئی لوگوں نے ہم سے اپنی ذاتی پریشانیوں کا تذکرہ کیا ہے یا اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما رشتے ناطے کے حوالے سے جو پریشانیاں ذکر کی گئی ہیں یا اللہ تمام یا اللہ جتنے بھی ایسے کمارے ہیں سب کو نیک نرم نگاہ والے رشتے عافیت کے ساتھ عطا فرما کچھ لوگوں نے اپنی اولاد کے حوالے سے سرکشی کا اور نافرمانی کا تذکرہ کیا ہے یا اللہ تو ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک کرنا یا اللہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک کرنا یا اللہ سرکشی سے تو اللہ محفوظ کرنا یا اللہ سب کی اولاد کی بہترین تربیت فرما اور ہمیں اللہ اپنی اولاد سے ہماری آنکھوں کو اللہ ٹھنڈی فرما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اهد قلوبنا واصلح سخيمة صدورنا یا الراحمین اپنے فضل اپنے کرم سے ساری امت کی ساری پریشانیوں کو دور فرما بالخصوص یا اللہ امت مسلمہ اس وقت کرسی کا شکار ہے ظلم اور ستم کا شکار ہے کافروں کی جلوار اور ان کے شکنجے استبداد میں جکڑی ہوئی ہے یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے امت کے حال پر رحم فرما یا اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما مسجد اقصی جو ہمارا قبلہ اول ہے یا اللہ اس کو یہودیوں کے ناپاک قدموں سے آزاد فرما یا اللہ ہمارے تینوں حرموں کی حفاظت فرما حرم کعبہ حرم مدینہ اور حرم اقصی تینوں حرموں کی اللہ حفاظت فرما یہودیوں کے ناپاک قدموں سے مسجد اقصی کو اور فلسطین کو اللہ آزاد فرما یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما افغانستان کے مسلمان یا اللہ چچینیا کے مسلمان بوسنیا کے مسلمان دیگر دنیا کے کئی خطوں میں جہاں بھی مسلمانوں پر کسی بھی طرح کا ظلم و ستم ہے یا اللہ تو جانتا ہے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ سب کی مدد فرما خاص طور پہ اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے کافر اور شکنجے استبداد سے آزادی اور رہائی نصیب فرما ہمارے اس ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما اندرونی اور بیرونی طور پر جن چیلنجز کا اس ملک کو سامنا ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سے عافیت نصیب فرما نجات اور رہائی نصیب بالخصوص یا اللہ اس وقت معاشی اعتبار سے اس ملک کو جو پریشانیوں کا سامنا ہے یا اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما معاشی اقتصادی طور پر ہم سب کو مضبوط و مستحکم فرما یا اللہ ہماری معدنیات میں ہماری پیداوار میں ہماری اقتصادیات میں ہمارے ذخائر میں برکتیں عطا فرما امن و استحکام نصیب فرما یا اللہ قتل و غارت گری سے خون ریزی سے فسادات سے عصبیت کے جھگڑوں سے لسانیت کے جھگڑوں سے یا اللہ ایک دوسرے کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنے سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما یا اللہ ہمارے معاشرے سے یا اللہ ان ساری برائیوں کو ختم فرما بے حیائی فحاشی عریانی برہنگی بے پردگی یا اللہ یہ سارے خطرناک قسم کے طوفان جو ہمارے گھروں کی دہلیز کو بھی کراس کر کے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں یا اللہ ان طوفانوں سے ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی ہماری نوجوان نسلوں کو بھی محفوظ فرما یا اللہ میں عفت عطا فرما پاک دامنی عطا فرما یا اللہ عفت اور پاک دامنی عطا فرما حیا عطا فرما اور یا اللہ ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بہت سے افراد نے بہت سارے لوگوں نے اللہ پرچیاں بھی دی اور ذاتی طور پر یا پھر زبانی طور پر اپنے حاجتوں کے حوالے سے ذکر کیا یا اللہ تو سب کی حاجتیں جانتا ہے سب کی پریشانیاں جانتا ہے سب کے مسائل جانتا ہے یا اللہ سب کے مسائل کو حل فرما سب کو عافیت نصیب فرما فلاح دارین نصیب فرما کامیابیاں نصیب فرما سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما تمام جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما یا اللہ ہم میں سے جس کے دل میں جو بھی حاجتیں ہیں یا اللہ جو تقاضے ہیں ان کو پورا فرما یا اللہ جو ہمارے پیچھے تراویح میں کھڑے ہوئے اور محنت کی مجاہدے کیے یا اللہ جنگ پر ضرورت کا آخر قرآن کریم سنا یا اللہ سب کو اجر عظیم جزائے خیر عطا فرما یا اللہ سب کو اجر عظیم جزائے خیر عطا فرما
اللہ جو اس مجلس میں بھی شریک ہیں اللہ سب کو اجر عظیم اور جزائے خیر عطا فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کے مسائل کو حل فرما، یا اللہ سب کی زندگیوں میں صحت اور عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے دلوں میں جو ذاتی حاجتیں ہیں تو جانتا ہے، یا اللہ ہماری زبانیں قال ان کو ادا نہ بھی کر سکے لیکن ہمارے دلوں کے بول پوشیدہ بھیڑ تیرے سامنے ہیں، یا اللہ ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ ذاتی حاجات کے حوالے سے سوال کیجیے تو تمہارا مطالعہ قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ کرم سے یا اللہ ذوالفقار بھائی کے والدین کو شفا کامل عاجل عطا فرما، محمود بھائی کے والدین کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ محمود بھائی کے والدین کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ یا رب العالمین اور بھی کچھ لوگوں نے اپنے والدین کے حوالے سے دعاؤں کی درخواست کی، اللہ سب کے والدین کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا پوری نصیب فرما، روزگار کے حوالے سے جو نوجوان خاص طور پر پریشان ہیں یا اللہ فضل و کرم سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے مسائل میں عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو نیک حاجتیں ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری فرما، محمود بھائی کے گھر کی ساری پریشانیاں دور فرما، ان کی اولاد کے نیک رشتوں کا انتظام فرما، گھر کے مسائل حل فرما، ہمارے معتکفین حضرات جو اللہ اعتکاف کی اللہ کے عظیم عمل میں یہاں بیٹھے ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرما، ایک معتکف بیمار ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی شفا پوری نصیب فرما، ایک اور معتکف کے گھر میں کوئی پریشانیاں ہوتی ہیں یا اللہ ان کے مسائل حل فرما، یا اللہ یا رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین 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 برحمتک یا اللہ۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین۔ ہم اس موقع پر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر سجود ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا کہ رمضان مبارک کے اندر تراویح کے اندر اکتوبر کا آخر قرآن کریم پڑھنے کی اور سننے کی توفیق بخشی۔ بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہیں یہ دولت نصیب ہوئی، بڑے سعادت مند۔ اس دور کے اندر بھی آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑا طبقہ جو گنتی کا نہیں ہے، بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو تراویح کی نعمت سے محروم ہے، اور اس کی کیا مصروفیات ہیں، شاپنگ مال کے اندر، مارکیٹ کے اندر، کچھ نہیں تو گلی کے ٹکڑ پہ بیٹھ کے پان کی پیتے، اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت کرے، ہم کوئی ناقدری نہیں کر رہے، ہم کوئی اس کی حسد نہیں کر رہے، لیکن ایک طبقہ ہے بہت بڑا، اللہ سب کو سمجھ دے، اللہ سب کو ہدایت دے دے، سب کو اس رمضان کی قدردانی کی توفیق دے دے۔ میرے کہنے کا مقصد ہمیں اس موقع پر ذرا اس طبقے کو سوچ کر یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا اللہ کا انعام نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کے اندر تراویح کی توفیق بخشی۔ اللہ کو کبھی یہ سوچیں تو آپ کے دل سے شکر نکلے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں اس موقع پر سب سے پہلی بات کہ آپ سب حضرات سے درخواست ہے، میں خود بھی انشاءاللہ اس کا اہتمام کروں گا، آپ بھی کوشش کریں کہ ہم انشاءاللہ 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھیں، کریں انشاءاللہ 2 رکعت صلاۃ الشکر کہ اللہ تیرا شکر ہے، احسان ہے تو نے ہمیں رمضان کے اندر تراویح کی توفیق بخشی۔ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی هذه النعمہ، اللہ اس نعمت پر یا اللہ تیری ہی تعریف، ہمارا کوئی کمال ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے کیا ہماری حیثیت کیا ہے، اللہ توفیق نہ دیتے ہم مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے،
ہم اللہ کا نام نہیں لے سکتے تھے، کہاں قرآن پڑھنا اور سننا ضرورت تھا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ یقین کر لیجیے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے، ورنہ آپ دنیا کے دوسرے ممالک سے اگر آئے گئے ہوں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا اچھے اچھے ممالک کے اندر مسجد میں قرآن کریم ختم کرنے کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ عرب کنٹریز کی بات کر رہا ہوں، میں یورپین کنٹریز کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو بات صرف میں نے مطلب صرف ایسی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ایسے لوگ جو تشہیر گواہ ہیں عرب کنٹریز کے اندر بھی ایسی مساجد مشکل سے ملتی ہیں۔ ویسے اللہ کا شکر ہے بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر یہ معاملہ ہے کہ مسجد ہے اس کو بڑا خالص نہیں ہوتا۔ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم اور احسان ہے، ہمارے بڑے صغیر کے اندر قرآن سنانے کی جگہ نہیں ملتی۔ حافظ بیچارے کئی گھروں کے اندر پڑھ رہے ہیں، چھتوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، ان کو جگہ نہیں ملی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس نعمت پر ہمیشہ برکت عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، ہمارے یہاں استاد کی اللہ اور پیداوار فرمائے کہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ قرآن کا اعجاز دے کے اتنی کثرت سے اپنے سینوں میں قرآن کریم کو محسوس کیا۔ تو ایک تو میں یہ عرض کر رہا ہوں پہلی بات کہ ہم سب کو اس موقع پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر زبان سے بھی ہو، شکر کے لیے 2 رکعت نماز بھی پڑھے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق بخشی، اس میں ساری اعمال کی جتنی بھی توفیق ہے سب کی نیت ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے روزہ رکھنے کی توفیق، ایک ایک عبادت کا نام ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سحری میں اٹھنے کی توفیق، تیرا شکر ہے تو نے افطاری جیسے عظیم عمل کی توفیق دی، تیرا شکر ہے تو نے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے تو نے ذکر کی توفیق دی، دعائیں مانگنے کی توفیق دی، نمازوں کی توفیق دی، مسجد سے تعلق رکھا۔ الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری بات اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے اس موقع پر رمضان کیونکہ اپنے اختتام پر ہے اور اب سے 1-2 دن میں ہی ہم سے یہ رمضان وصل ہو رہا ہے، ہمارے لیے بہت اہم کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس موقع پر اس بات کا تہیہ کریں، اس بات کا عزم کریں اور عزم مصمم کریں کہ جو رشتہ ہمارا مسجد سے جڑا، جو تعلق ہمارا قرآن سے جڑا، جو ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں آنے کا موقع ہمیں نصیب ہوا کہ ہم اللہ کے قریب آئے، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، جتنا اللہ کے قرب کے ذرائع، اس تعلق کو باقی رکھیں، اس تعلق کو باقی رکھیں، یہ چھوٹے گا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے جاتے ہی ہمارا مسجد سے تعلق چھوٹ جائے، ہمارا قرآن سے تعلق ٹوٹ جائے، ہمارا ذکر اور دعاؤں کا وہ اہتمام، وہ راتوں کے سجدے، وہ تہجد کی نمازیں، تو کیا فجر کی نماز بھی چلی جائے؟ ایسا نہ ہو۔ یاد رکھیے یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے، یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے۔ ہاں برکتیں تو مل جائیں گی، اگر کوئی رمضان پر قرآن پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، برکت تو مل گئی، لیکن رمضان گیا اور قرآن گیا، رمضان گیا نماز گئی، رمضان گیا مسجد گئی، یقین کر لیجیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان کا مقصد نہیں ملا۔ برکت تو مل گئی، برائے نام برکت تو مل گئی، مقصد نہیں ملا، کیونکہ مقصد اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی کا مطلب پورے دین پر آتا ہے، کیونکہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ سے کوئی کہے ایک لفظ میں دین کی تعریف کرو، ایک لفظ، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تقویٰ، جس میں ایمان بھی آ گیا، جس میں عبادت بھی آ گئی، جس میں معاشرت بھی آ گئی، جس میں معاملات بھی آ گئے، جس میں عقائد بھی آ گئے، سب کچھ ایک لفظ میں پورے دین کو اگر پکڑ کے نچوڑا جائے تو جو قطرہ نکلے گا وہ تقویٰ نکلے گا۔ یہ اتنا مختصر جامع لفظ اللہ نے فرمایا رمضان، روزے، یہ سارا نظام، یہ سارا سسٹم رمضان کے اندر، یہ سارے اختلافات تمہیں اس لیے دیے ہیں تم متقی بن جاؤ۔ اب اگر متقی بن گیا، تقویٰ آ گیا، اس کا مطلب رمضان کا مقصد مل گیا، ورنہ 20 رمضان آ کے چلے گئے، تقویٰ نہ ملا تو برکتیں تو مل گئی، مقصد نہیں ملا۔ اس لیے 1-2 راتیں باقی ہیں، اللہ کے سامنے سچی توبہ کر کے آنسو بہا کر کے کہہ دے یا اللہ مجھے نور تقویٰ عطا کر دے، مجھے استقامت دے دے، مجھے جمے رہنے کی توفیق دے دے۔ کچھ نہیں پتا آج یہ مجمع میں یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہم میں سے کون آئندہ رمضان کو اس روئے زمین کے اوپر ہوگا یا نیچے ہوگا؟ اب تو موتیں اتنی کثرت سے ہو رہی ہیں، یہ میرا اپنا نہیں، آپ سب کا یہی بشارت ہے،
ہر شخص سے پوچھو وہ کہتا ہے ہاں میں نے اس بار اتنی موتیں اپنے خاندان میں اپنے گرد و پیش میں دیکھی ہیں کہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھی ہوں. یہ کووڈ کے بعد سے دنیا کے 2-3 سال جو گزرے ہیں موتوں کی کثرت کے گزرے ہیں. یہ کوئی رسمی باتیں نہیں, آپ سب اپنے سے مشاہدے جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر. اور ان موتوں میں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ کثرت کی موتیں علماء کی ہوئی, سب سے زیادہ. اور علماء کا اس طرح تیزی سے دنیا سے اڑ جانا یہ خطرناک قسم کے مزید بادل اور خطرناک قسم کی ضرورتوں کے بادل چھانے کی نشانی. اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ ہے. بہرحال دوسری درخواست میری ہے, ایک تو شکر کی میں نے عرض کی بات, دوسری بات یہ ہے کہ استقامت کا پیکر بن کر اب مضبوطی کے ساتھ دین پر جم جائے, مضبوطی کے ساتھ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا پھر اس پر جم گئے ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے جو یہ کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں, غمگین مت ہو اور خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ, ہم تمہارے دنیا اور آخرت میں ولی اور دوست ہیں. تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہے جو تم چاہو اور جس کا تم سوال کرو. قرآن کریم اٹھائیے سورہ حمیم سجدہ 24 پارے میں اللہ نے یہ مضمون بھی کرتی استقامت. نبی علیہ السلام کے پاس ایک قاضی ہے, کہنے لگا اصلا ایک بات کوئی مختصر سی نصیحت اور چھوٹی سی ہو, بہت ساری باتیں میں نہیں سمجھ سکوں گا, بہت ساری باتیں میں محفوظ نہیں رکھ سکوں گا, کوئی چھوٹی سی نصیحت اور جامع ترین نصیحت تھی. آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم. آپ نے فرمایا اللہ کو اپنا رب کہہ کر اس سے جم جاؤ. رب کہنا آسان ہے, جمنا مشکل. نیکی کرنا آسان ہے, نیکی کرتے رہنا مشکل. نماز پڑھنا آسان ہے, نماز پڑھتے رہنا مشکل. حج کرنا کون سا مشکل ہے جائیے. آپ کو معلوم ہے کتنا رش رمضان کے اندر, کتنا رش حج کے موقع پر, کتنا رش کبھی دنیا کی تاریخ میں اتنا رش دیکھا. تڑپتے ہیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بات یہ ہے کہ وہاں سے آ کر بھی پھر اپنی روش پر آ جانا, مسجد سے باہر نکل کر پھر اپنی روش پر چل جانا, رمضان کے بعد بھی پھر اپنی سابقہ روش پر آ جانا, یہ استقامت کو جوڑ دیتے ہیں اور یہی دین کے مقصد سے ہمیں ڈالے. اس لیے نیکی کرنا اللہ نے توفیق دی, اب ہم نے کرتے رہنا سیکھنا ہے, ہم نے کرتے رہنا سیکھنا ہے. جس طرح نمازوں کی توفیق ملی, نماز پڑھنے کی توفیق ملی, اب پڑھتے رہنے کو ہم نے آگے کرنا. اور اس کے لیے ہم نے تھوڑی سی محنت کرنی, تھوڑی سی محنت کرنی ہے, تھوڑا سا مضبوط ارادہ کرنا ہے. حالات جیسے بھی ہوں, غم ہو یا خوشی, کسی بھی طرح کے حالات ہوں, میں کتنا ہی مصروف ترین زندگی گزارتا ہوں, میں نے نماز نہیں چھوڑی. یہ ذریعہ کر کے اللہ آسان کریں گے. انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے, اتنی مضبوط طاقت ہے, قوت ارادی کہتے ہیں کہ یہ قوت ارادی کتنی طاقتور چیز ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس قوت ارادی کا استعمال کر کے انسان پہاڑوں کے سینے کو چار کر دیتا ہے, پہاڑوں کے سینے کو بھی چار کر دیتا ہے. کہ کتنے مضبوط اور لمبے چوڑے پہاڑوں کو تراش کر ٹنل بنا کر ان کو کراس کر جاتا ہے. یہی قوت ارادی ہے کہ آج انسان نے لوگوں پر محنت کر کے ہواؤں میں ہو رہا ہے, ہواؤں میں ہو رہا ہے. یہ قوت ارادی. آپ خود اپنی زندگی میں آپ جانتے ہیں, آپ کسی کام کو کہیں کہ ٹھیک ہے میں کر لوں گا تو کیا ہوتا ہے, اور میں کر لوں گا پھر کیا ہوتا ہے, دونوں میں فرق. قوت ارادی جس چیز میں آ جائے گی آپ وہ کام کر لیں گے. حتیٰ کہ قوت ارادی ایسی چیز ہے کہ اس قوت ارادی کو انسان عمل میں لائے, اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے. قوت ارادی انسان کو اتنی مضبوط قوت ارادی دی گئی ہے, لیکن پھر بھی یہ کہتا ہے کہ دعا کرو اللہ توفیق دے دے نماز پڑھ. اللہ, اس قوت ارادی کو ہم نے ڈھیر بنا. آپ ارادہ تو کریں, آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار تو کریں. ایسی کون سی ہم اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کے منتظر ہیں کہ جو آئے اور ہمارے ہاتھ پکڑ کر ہمیں بستر سے اٹھا دے اور مسجد سے لا کے کھڑا کر. اگرچہ اس رحمت کو بھی صفت جلد کہتے ہیں, یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے, صفت جلد. لیکن یہ صفت جلد کس کو ملتی ہے یہ نہیں پتا کہ اللہ خاص اپنے بندوں کو دے دیتے ہیں, لیکن ضابطہ یہی ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ پائے. اس کی دلیل سنیے, قرآن کریم میں 25 پارے سورۃ الشورى کے دوسرے رکوع اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. کتنا پیارا نقطہ اس کے اندر موجود ہے.
آپ اس آیت کا ذرا مطلب سمجھیے گا. اللہ یشتبی الیہ میں اللہ نے صفت جذب کو ذکر کیا. اللہ اپنی طرف جس کو چاہتے ہیں کھینچتے, جس کو چاہتے ہیں کھینچتے. اللہ چاہے ڈاکوؤں کے سردار کو ولیوں کا سردار بنا. حذیفہ بن عیاض رحمہ اللہ ڈاکوؤں کے سردار تھے, گینگ چلانے والے. آج دنیا ان کے نام کو رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر نہیں لیتی. ولیوں کے سردار حضرت حذیفہ بن عیاض. اللہ کیا ان کا عالم تھا, کہاں سے اٹھایا, شراب و کباب کی مجلس سے اٹھایا اور کہاں ولیوں کے پاس جا کے بٹھایا اور ولیوں کی بھی سرداری کا اللہ رب العزت نے مقام کیا. یہ صفت جذب ہے. اللہ یشتبی الیہ من یشاء, اللہ کی صفت جذب میں کھینچ لیتے جس کو چاہتے, جس کو چاہتے. یہاں مشیت ہے, اللہ جس کو چاہتے. لیکن آگے دیکھیے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, اللہ کی طرف ہدایت اس کو دیتے ہیں جو اس کی طرف انابت کرتا ہے, اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اس کا مطلب ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت پر آنا چاہتا ہے. یہ الگ چیز ہے صفت جذب. آج ہم نماز کے بارے میں, دین کے اوپر چلنے کے بارے میں, گناہوں کو چھوڑنے کے بارے میں سب صفت جذب کے منتظر ہیں. دعا کرو اللہ توفیق دے. بلکہ آج تو میں بڑی معذرت کے ساتھ ذکر کروں, معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. وہ کبھی کہا کرتے تھے کہ جی دعا کرو نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے. آج تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب کہاں کی بات کر رہے ہو, نماز پڑھیں گے تو دکان کیسے چلے گی. اللہ معاف کرے, یہ جملے میرے اپنے تراشیدہ اور واقف ساختہ نہیں ہے, یہ معاشرے میں چلنے والے جملے. اور اس وقت کہاں سود کو حرام کہہ رہے ہو. وہ زمانہ تھا جو سود حرام کبھی ہوا کرتا تھا, جو مظلوم کی مظلومیت کا جو ہے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا تھا کہ مقروض ہے, کوئی قرض دینے کے لیے آیا, اس کی ضرورت سے ناجائز فائدہ. آج تک تو بڑے بڑے مل آنر قسم کے لوگ بینکوں سے سود دے رہے ہیں. اگر مثال کے طور پر وصولی قرضے دے رہے ہیں تو کیا ہوتا جا رہا ہے, یہ سود حرام تھوڑی. یعنی وہ دور بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے کہ جی دعا کرو مولوی صاحب اللہ پاک دعا کرو ہمیں توفیق مل جائے. آج تو مولوی صاحب کو 4 باتیں سنا کر وہ ان کو ہی چپ کرانے کی کوشش کرے گا. کہاں کی باتیں, دنیا اسی دور کی باتیں. اگر یہ پردہ کریں گے تو پھر ہمارا معاشرے کا زمانہ کیسے چل سکے گا, معاشرے کی رسم و رواج کی چیزیں کیسے پوری ہو سکیں گی. آج آپ کسی عورت کو کہہ کے بات کر کے دیکھ لیں گے, آپ ذرا پردے کی بات کر کے دیکھ لیں, پھر آپ اس کے نشتر دیکھیے گا کیسے چلیں گے. یہ دور گیا کہ کسی زمانے میں کسی عورت کو کہے دعا کرو کا توفیق دے دے, پردے کی توفیق دے دے. آج کسی کو کر کے دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ ہمارا اس وقت کا صورت میں معاملہ چل رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرتا. تو صفت جذب بہت بڑی نعمت ہے, لیکن یہ نعمت مشیت پر ہے. اللہ جس کو چاہے دے دے, اور کوئی ساری زندگی ہو سکتا ہے اسی انتظار میں بیٹھے بیٹھے ہی چلا جائے. لیکن یہ اللہ کی طرف سے ضابطہ ہے. ہدایت سب کو مل سکتی ہے, شرط انابت. کوئی اٹھے تو صحیح, آئے تو صحیح, قدم بڑھائے تو صحیح. ایک قدم چلے گا اللہ 2 قدم, تو چل کر آئے گا اللہ 2 کر آئیں گے. اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہو. اور یہ توبہ کا معاملہ اللہ کی طرف سے اس وقت تک ہے جب تک کہ غرغرے کی کیفیت نہ ہو. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر, اللہ اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک موت کی ہچکی کی کیفیت نہ ہو. موت کی ہچکی جب آ جائے اور وہ غرغرے کی کیفیت سے جب ایک انسان جب دنیا سے آخرت کی طرف منتشر ہونے کی صورت میں جا چکا ہو, اس کے بعد پھر وہ توبہ کے دروازے بند. پھر دوستوں ہم سب اس وقت دنیا کے اندر الحمدللہ صحت اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ اپنی مرضی سے سانسیں لے رہے ہیں. ہم سب کے لیے موقع ہے. نہ جانے ہم میں سے کس کی زندگی کا 1 مہینہ باقی نہیں, کون اپنی زندگی کے آخری سال میں چل رہا ہے, کون اپنی زندگی کا 2024 دیکھ سکے گا یا نہیں دیکھ سکے گا. اب مجھے بتائیے کتنے ہی لوگ جو جا چکے ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ 2023 ان کا آخری تھا. کتنے ہی ایسے لوگ, ہمیں پتہ ہے ہماری زندگی کا 1 ہفتہ رہ گیا, 1 مہینہ رہ گیا, سال رہ گیا, کچھ نہیں پتا. جو لمبی لمبی امیدیں ہیں نا, ان چیزوں نے ہمیں تباہ کر. 12 بات لمبی ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ. 2 باتیں ہو گئی, ایک شکر کی اور دوسری استقامت کی بات. تیسری اور آخری بات یہ کہ اللہ کے لیے قرآن کریم سے جڑ جائے, قرآن کریم سے جڑ جائے, قرآن کریم کو تھام لیجیے. یہ وہ کتاب ہے
جس کتاب سے دور ہو کر ہم اس وقت دنیا میں گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم کھاؤں گے پھر بھی حانف نہیں ہوں۔ اس وقت ہماری سب سے بڑی تباہی بربادی کی وجہ قرآن سے دور، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم قرآن سے اتنی دور ہو چکے ہیں کہ ہم نے صرف اس کو ایک برکت کی کتاب سمجھ رکھا، دم درود کی کتاب سمجھ رکھا، صرف اس کو اٹھا کر حدث اٹھانے قسم اٹھانے کے لیے استعمال کرتے، بس اچھے بہترین جلدان میں اس کو فولڈ کر کے اپنے کاپوں کی زینت بنا کر رکھا ہوا ہے۔ بچی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سائے کو رخصت کرنے کے لیے کتاب نازل نہیں ہوئی، یہ کتاب پڑھنے اور جانے قربان کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ وہی بچی جس کی شادی میں دھوم دھڑاکے اور دنیا جہاں کے ڈھول تماشے ہو رہے ہوتے ہیں اور موسیقی کی جھنکاریں ہو رہی ہوتی ہیں، ایسی محفل کہ جس کو کوئی نیک اللہ والا اٹینڈ نہ کر سکے، اسی بچی کو اس قرآن کے سائے میں رخصت کیا جا رہا۔ سلام ہے اس بچی اور اس کے والدین اور اس کے پورے خاندان پر۔ یہ قرآن کس لیے نازل ہوا تھا؟ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، معذرت کے ساتھ میرے جملے شاید سخت ہوں، ہمیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی دوگلی پالیسی اپنانے کا۔ ہم نے قرآن کو اتنا پسے خوش ڈال دیا ہے، اتنا پسے خوش ڈال دیا ہے، اللہ اکبر، کہ ہم ان یہود اور نصارا کے طریقوں پر چل چکے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، گدھے کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ فرمایا جن کو تورات دی گئی تھی، تورات پر ان کو متحمل بنایا گیا تھا، تورات ان کو عطا کی گئی تھی، لیکن وہ اس کو نہ اٹھا سکنے کا مطلب نہ اس کو انہوں نے اپنایا، نہ پڑھا، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس کے مطابق زندگی گزاری۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ جمعہ 28 پارے کے اندر دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں پہلے رکوع کے اندر ان لوگوں کی مثال گدھے کی طرح ہے کہ جو اپنے سر پر کتابوں کا بوجھ اٹھائے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ کیا اٹھایا۔ آج ہم نے بالکل یہ یہود و نصارا کے طریقے پر چلنا شروع کر دیا۔ آپ کو فرمایا ضرور لتتبعن سنن من قبلکم، ضرور تم اپنے پچھلوں کے طریقے پر چل پڑو، ایسے جیسے کہ جوتا جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے، ایسے چل پڑو۔ صحابہ نے پوچھا تھا کیا پچھلوں سے مراد یہود و نصارا سے؟ اور کون مراد ہے؟ یہی تو مراد ہے۔ آج ہم یہود و نصارا کے طریقے پر چل کر اپنی کتاب کو چھوڑ چکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اللہ نے رمضان کا تعارف قرآن سے پیش کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، آگے ہونا یہ چاہیے کہ جس میں روزے رکھے جاتے ہیں، نہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا تعارف قرآن ہے۔ اس قرآن کی برکت سے اللہ نے رمضان کی بہاریں ہمیں دیکھنے کو عطا کی ہیں۔ ان بہاروں کو خدا سے اپنی زندگی کے اندر ہمیشگی دے، مداومت دے دیجیے، اپنی زندگی کے اندر قرآن سے ایسا تعلق قائم کیجیے کہ کوئی دن ہمارا قرآن کے بغیر نہ ہو۔ اپنے دن کا آغاز قرآن کے ذریعے سے کیجیے، 2 رکعت فجر کی نماز پڑھ کر تھوڑا سا قرآن کریم پڑھیے، سورہ یاسین پڑھیے، پھر اپنے دن کا آغاز کیجیے۔ یہ سارے معاشی مسائل، خاندانی مسائل، اولاد کے مسائل، گھر کے مسائل، سحر و جادو کے مسائل، اللہ کی قسم یہ چیزیں کیا ہے، کیا ان کی حیثیت ہے قرآن کے ساتھ؟ کسی عامل کے پاس، کسی درود کے پاس ہے، وہ کیا پڑھ کے ڈوبتا ہے؟ قرآن تو پڑھ کے ڈوبتا ہے نا۔ یہ قرآن خود کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ میرے کہنے کا مقصد نہیں کہ قرآن کو کوئی ضرورت کے لیے پڑھو، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ سارے مسئلوں کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن سے دور ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمارے زندگی کے سحر جادو کے مسائل حل ہوں، معاشی سیٹ اپ ہمارا مضبوط ہو، کاروبار نہیں کرتا، گھر کے افراد سارے پریشانیوں کا شکار ہیں، بیماریاں ختم ہوتی نہیں دیتی، روزی روزگار میں برکت نہیں ہوتی۔ بھائی نماز پڑھو، مسجد پڑھو، قرآن پڑھو، سورہ یاسین پڑھو۔ اللہ کے نبی کا سچا ارشاد ہے کہ جو دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ اس کی ساری ضروریات پوری کرے، ساری ضروریات پوری کرے۔ جو سورہ واقعہ روزانہ پڑھتا ہے لم تصبہ فاقۃ ابدا، اسے فقر و فاقہ نہیں پہنچتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
المومنین سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے عیادت کرنے کے لیے اور کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی وظیفہ جاری کرنا چاہتا ہوں. ہاں مجھے وظیفے کی ضرورت نہیں. کہا آپ نہیں, آپ کی بچیوں کو تو ضرورت ہوتی ہے, آپ کے گھر میں نوجوان بچیاں ان کی شادیاں وغیرہ ہیں, ان کے مسائل ان کے لیے جاری کر دیتے. کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو, مجھے اس کی ضرورت, میں نے اپنی بچیوں کے اوپر واقعہ دکھائی دی. ایسا ایمان ہمیں اللہ ایسا ایمان دے. ہم کہتے ہیں جی شادیوں میں اگر دو پردگی کے ساتھ ہماری بچیاں نہیں جائیں گی, رشتے کہاں سے آئیں گے؟ ہماری بچیوں کے رشتے ہمارے اس بازار حسن کے اندر بنتے. بازار حسن یہ ہماری جو شادیوں کی محفل ہے نا, معذرت کے ساتھ اس کے اندر یہ جملہ بولنا چاہیے, یہ بازار حسن ماڈلنگ کی جگہ ہے, یہاں حسن کی نمائش ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچیاں اگر یہاں اس طرح سے نہیں کریں گے, رشتے کہاں سے آئیں گے؟ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی بچیوں کے بارے میں پریشان نہیں ہوں, آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ دکھائی دی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے کہ جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ سب واقعے سے دور ہو جاتا ہے. مجھے نہیں چاہیے وظیفہ, مجھے نہیں چاہیے اپنی بچیوں کے. اللہ ایسا ایمان ہمیں دے, قرآن سے جڑ جائے گی میرے دوستوں. سارے مسائل کا ایک ہے قرآن. بس یہ تین باتیں میں نے کرنی تھی, آپ کا وقت لیا. اللہ آپ کو حضرات کو جزائے خیر دے, اور خاص طور پر میں سب حضرات کو بہت زیادہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ماشاء اللہ بھرپور طریقے سے قرآن کریم کو سنا, جب تاخیر اور باوجود اس کے کہ ہمارا وقت زیادہ لگتا ہے مجھے معلوم ہے, لیکن الحمدللہ اتنا ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن سنتے تھے آپ حضرات کہ میں دل سے دعائیں نکلتی. بہت سارے لوگ ایسے جو جلدی تراویح کے چکر میں دور جاتے ہیں یا کئی مثال کے طور پر گھومتے ہیں کہ کہاں 50 منٹ والی, کہاں 40 منٹ والی نماز ہے. ہمارے الحمدللہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا تھا, لیکن الحمدللہ مجال ہے کہ کوئی ایک دن بھی کسی نے کہا ہے, ایک دن پورے رمضان میں ایک دن بھی کسی نے مجھ سے نہیں کہا کہ آپ دیر سے ختم کرتے ہیں یا آج آپ نے وقت. میں نے شروع میں جب 100 زیادہ نہیں کرتا, میں نے سوچا شاید کوئی عادت ہے, اللہ جانتا ہے ایک دن بھی کسی نے, لیکن بہت آہستہ اور آہستہ پڑھنا ہی قرآن کا صحیح معاملہ ہے. اللہ آپ کو حضرات کو جزائے دے. میرے دل سے آپ لوگوں کی بہت دعائیں ہیں اور میں امید رکھتا ہوں آپ حضرات کی دعاؤں پر بھی انشاءاللہ مجھے بھرپور حصہ ملے گا. اللہ ہماری محبتوں کو قائم رکھے, باقی رکھے. اللہ آئندہ بھی بار بار ہمیں رمضان نصیب فرمائے اسی طریقے سے قدردانی کے ساتھ, اسی طریقے سے بہاروں کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, روزوں کے ساتھ, تراویح کے ساتھ. اللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا اللہ جو دعائیں مانگی گئی ہیں یا اللہ وہ سب دعاؤں کو قبول کرنا, یا اللہ قبول کرنا. جو اس دعاؤں میں شریک نہ ہو سکے اب آئے تاخیر سے اللہ ان کو بھی محروم نہ کرنا. یا اللہ سب کو آپ کی نصیب کرنا, دنیا میں کی تاریخ ہے عطا فرما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.